آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ملک بھر میں تاجران نے ہڑتال کر دی، دکانیں بند رہیں۔ آپ میں سے جس کسی کو بھی مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اس کو منہ کی کھانی پڑی ہوگی، کیونکہ صرف منہ کی کھانے کے لیے ہی مارکیٹس موجود تھی، ویسے شٹر ڈاؤن تھے۔ 70 سے 80% جو دکانیں ہیں وہ بند تھیں۔ تاجران کا ماننا یہ ہے کہ 100% ہڑتال تھی۔ فیصدیت کی بحث سے قطع نظر تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہماری 3-4 ڈیمانڈز ہیں۔ ایک جو آپ نے تاجر دوست نام پر ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے ٹیکس لگا کر، اس کو آپ واپس لیں۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل ایسے ہیں کہ کمر توڑ ہے، آپ بجلی کے معاملات بھی طے کریں۔ FBR کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نئے آپ کو فارم دیں گے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے رجسٹر ہو جائیں۔ حکومت کا اصرار یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں رجسٹر ہونا ہوگا، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، اس کے اوپر ہم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاجران نے آج رات 12 بجے تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد جو کہ پاکستان میں وتیرہ بن گیا ہے، 12 بجے کے بعد اپنا نیا لائے عمل سامنے رکھیں گے۔ پتہ نہیں صبح دکانیں کھلیں گی یا نہیں، اس کے اوپر ہم پہلے سے میں بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف میں بھی کروا دیتا ہوں۔ دوسرے حصے میں بلوچستان بحران کی بات کریں گے۔ ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے کل، اگر میری معلومات درست ہیں تو، ابھی تک تو یہی ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس کے اندر طے کرنا ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ 2 آوازیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بڑے پیمانے پر ہونے والے ہنگامے کو محض بندوق کے ذریعے طے نہیں کر سکتے، آپ کو انگیج کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے جوانوں کو، شہریوں کو مار رہے ہوں، قتال میں ملوث ہوں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے اور پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے۔ اس کے اوپر سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہمارے پاس موجود ہے رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں ہمارے پاس موجود ہے ثاقب رفیق صاحب، صدر راولپنڈی چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری، جنہوں نے اپنی DP سٹیٹس کے اوپر تاجران کے جو حمایت میں ایک سٹیٹس لگایا ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے، میں دیکھ کے آئی واز ڈیلائٹڈ کہ جی آپ اتنا آؤٹ ورڈلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ڈکلیئرنگ یور پوزیشن۔ کاشف چودھری صاحب صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، جو لیڈ کر رہے ہیں اس احتجاج کو، اس ہڑتال کو۔ اور ہمارے پاس خلیق کیانی صاحب موجود ہیں، ماہر معاشی امور، روزنامہ ڈان۔ شکیل احمد صاحب ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ حکومت کی عمومی طور پر پالیسی کیا ہے۔ رانا صاحب، اگر کوئک راؤنڈ میں پہلے کر لوں، آپ کی پوزیشن کیا ہے جو تاجران کا پہلا جو معاملہ ہے، بجلی کے بلوں پر تو ہم بعد میں آ جائیں گے، کہ انہوں نے وہ رجسٹریشن کا پروسیس نہیں ماننا جو آپ نے پالیسی کے طور پہ اناؤنس کیا۔ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، ملک جو ہے وہ اگر ریونیو نہ اکٹھا کرے تو وہ نہیں چلتا۔ پاکستان 8 سے 9% GDP ٹو ٹیکس کی ریشو پہ ہے، اور ریٹیل سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ اگر ہم نہیں لائیں گے تو جو بوجھ ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر لگاتار پڑتا جاتا ہے وہ کنٹینیو ہوتا رہے گا، اور جو ہماری ایک ریگریسو ٹیکس سکیم ہے وہ بھی کنٹینیو ہوتی رہے گی۔ اگر ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے تو جن لوگوں کی انکم ٹیکسیبل ہے، حکومت ان سے ٹیکس لینا چاہتی ہے، حکومت اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، تو یہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور اپنی، اگر دیکھیں ان کے 3 قسم کے ایشوز آ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں ہے، وہ تو ممکن نہیں ہوگا اور نہ وہ ہونے لگا ہے۔ تفصیل تو آپ نے کہا ٹیکس، یہ اسکیم چینج نہیں ہونے کی، باٹم لائن بالکل اسکیم دیکھیں اس کی وجوہات میں آتے، لیکن آپ کی باٹم لائن یہی ہے۔ دیکھیں بالکل جو تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، اور اس اسکیم کو مشاورت کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، اور اب یہ آگے بڑھے گی۔ اور اس کے اندر دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ناممکن ہے ان کے لیے، وہ ہمیں اس کی وجہ پتہ ہے نا، اس کی شواہد دیں تو ہم کے لیے تیار ہیں۔ یہ وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ اس سے جان نہیں چھٹ سکتی، سارے ٹیکس دے رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سمیت، آپ کو بھی ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آتے آپ؟ ویسے دیکھیے، یہ جو بات ہے نا کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، پاکستان کا تاجر ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہے، ٹیکس دے رہا ہے، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں قسم کے ٹیکسز۔ اور یہ جو بات ہے ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس میں لانے کی، ہم نے خود حکومتوں کو تجاویز دی کہ بجلی کے کمرشل میٹر ہولڈر کو، گیس کے کمرشل میٹر ہولڈر کو آپ NTN نمبر ایشوز کیجئے، سادہ اور اردو کا ٹیکس ریٹرن فارم لائیے۔ لیکن 20 سال مجھے بھی ہو گئے اس جدوجہد میں، آج تک سادہ اردو کا ریٹرن فارم نہیں آ سکتا۔ تو آپ کو رجسٹریشن میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تاجر دوست اسکیم کی جو موجودہ شکل ہے یہ کسی صورت قابل قبول
مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ انکم ٹیکس آمدن پہ کیا بدصورتی ہے؟ اس لیے کہ انکم ٹیکس آمدن پہ ہوتا ہے، ایڈوانس ٹیکس تاجر بجلی کے بل میں دیتا ہے، گیس کے بل میں دیتا ہے، وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہاں پہ ٹیکس دیتا ہے۔ اب ازیوم کر لینا مفروضے کے اوپر ایک علاقے کا 60,000 اور 40,000 ریٹ طے کر دینا، ایک چھوٹا کاروبار ایک بڑا کاروبار، کم آمدن زیادہ آمدن، ایک سلیب اس پہ نافذ کر دینا اور جبرن ٹیکس لینا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میپنگ جو ہے وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہو، یہ آپ کا دیکھیے ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن سال کے بعد فائل ہوتی ہے، وہ سال کے بعد ہی فائل ہوگی، اس کے اندر مختلف آپشن موجود ہیں، اس کے اندر سیلف اسیسمنٹ سکیم کا آپشن بھی موجود ہے، اس کے اوپر ٹرن اوور کا آپشن بھی موجود ہے، اس کے مختلف آپشنز ہیں جو ماضی کے اندر بھی اور ابھی بھی ہم FBR سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو موجودہ سسٹم کے اندر ایک ہی سلیب کے تحت سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کا قانون، اور پھر جو گزشتہ کئی سالوں سے پہلے سے ٹیکس گزار موجود ہیں، آپ دیکھیں ان کا کیا قصور ہے جو ریٹرنیں گزشتہ کئی سالوں سے فائل کریں، ان کو بھی اسی اسکیم کے اندر لانا۔ ہولڈ آن، آپ کو کسی طور یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہر حال میں، آپ کہہ رہے ہیں کسی طور پہ قابل قبول نہیں، رجسٹریشن تو ہونی چاہیے نا، یو آر آل فار اٹ، آپ خود بھی تو کیا ایشو ہے، آپ کیوں سپورٹ کریں تاجران کو؟ اچھا طلعت بھائی، ایسا ہے کہ جب تاجر دو اسکیم آ رہی تھی نا تو ہمیں پہلے کہا گیا جی کہ اس میں رجسٹر ہوں، والنٹیئر ہوں، نیو انٹرنٹس آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نیو انٹرنٹس آئے، شروع میں کوئی فگر سننے کو آئی، کبھی کہہ رہے تھے 10,000 ہو گئے، 20,000 ہو گئے، 30,000 ہو گئے۔ اچھا ہم نے کہا ہوگا کیا؟ بتایا گیا کہ 12 جولائی کے بعد بتایا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ ابھی صرف رجسٹریشن ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کو فورسفلی اس کے اندر رجسٹر کر دیا گیا یا ان کو وداؤٹ دیئر کنسینٹ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ دین جب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئیں، سب کچھ آیا، تو اس میں ہوا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ نیو انٹرنٹس کم ہیں یا ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں گیا، بلکہ ایگزسٹنگ کے اوپر ایک ریٹ لگا دیا گیا۔ میں مثال کے طور پہ بات کروں، ایک زون کے اندر میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ ایک ویلیویشن ٹیبل آ گیا، وہ کچھ 688 پیجز کا ایک SRO آیا، تو اس میں آیا کہ جی وہ 60,000 روپے انہیں دے رہے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ I asked a person over there، تو وہاں پر ایک پلازا تھا 4 فلور کا، تو اس میں گراؤنڈ فلور پہ جو شاپ تھی اس کو بھی 60,000 ملا اور جو چوتھے فلور پہ شاپ تھی اس کو بھی 60,000 روپے ملا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم نے کہا یار یہ ویلیویشن کیسے ہوئی ہے، دس ویلیویشن از ناٹ ریئلسٹک، وہ سنگل سلیب کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ہم سے وعدہ یا ہم سے بات یہ کی گئی تھی کہ یہ تو ٹیکس نیٹ بڑھایا جا رہا ہے تو یہ تو نیو انٹرنٹس آئیں گے، تو الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ ایگزسٹنگ کے اوپر ہی لگا دیا گیا۔ تو دس واز دا فرسٹ پوائنٹ آف، لیکن سارے تاجر رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو تاجر رجسٹرڈ نہیں، ہم تو اس کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹیکس بیس۔ بٹ دیکھیں میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میرا کوئی بھی نان ٹیکس پیئر تو ممبر بن ہی نہیں سکتا، تو میں تو اس باڈی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں کہ جو سارے ٹیکس پیئرز ہیں، اور ہم تو نئے ٹیکس پیئرز لانا چاہتے ہیں سسٹم کے اندر۔ لیکن اس اسکیم کے ذریعے، اسکیم میں جو کہا گیا وہ ہوا نہیں۔ اوکے ہولڈ آن، کتنا ضروری ہے کہ تاجران کو ٹیکس نیٹ میں کسی بھی طریقے سے لایا جائے؟ تاجر دوست دشمن اسکیم کو چھوڑتے ہیں سر، ڈاکومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن جو ہے نا وہ کی ہے، آپ کا اور ہمارا ہر مہینے ٹیکس اس لیے کٹ جاتا ہے کہ سیلری ادھر سے ایشو ہوئی، اس کے ایٹ سورس اگر یہ نہ ہوئے ہوتے نا تو ہم نے بھی ویسے نہیں دینا تھا، بہت سارے لوگوں کی طرح ویسے۔ تو ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ اگر ڈیجیٹل اس کے اوپر POS کے اوپر اگر ٹرانزیکشن رجسٹر ہو رہی ہے اور ٹیکس ادھر جو جتنا بنتا ہے وہ اس کے اوپر یہ آپس میں ڈیبیٹ کر لیں کہ کتنا ہونا چاہیے، اگر وہ وہاں اس سٹیج کے اوپر مہینے جیسے آپ کی اور میری سیلری میں سے کٹ جاتا ہے، ان کی جو انکم ہے اس میں سے کٹ جائے، ایوری انکم شوڈ بی ٹریٹڈ ایٹ پار۔ ٹھیک ہے، کوئی یہ پاورفل اور وہ پاورفل نہیں، اور وہ عہدیدار۔ آپ ان پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں ہونا چاہیے؟ سر ہر کسی کا ہونا چاہیے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ خود اپنی ہمیشہ ہر دور میں ویکنس چھوڑتی ہے اور اس کلچر کو پروموٹ کرتی ہے کہ کوئی ٹیکس نہ دے۔ نہیں، یہ تو وہ تو اصرار کر کے اتنا بڑا رفڑ کھڑا کیا ہوا سر، اس کے اوپر آپ نیت پہ کیوں شک کریں؟ سر میں چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک ہیرو تھے ارشد ندیم صاحب، ان کے لیے پرائم منسٹر نے اعلان کیا، ایک بڑا اچھا خاصا اعلان کیا، بہت اچھی بات ہے، ہیرو کے لیے اعلان ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ان کے اوپر اس انعام کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو 2 کروڑ کے بجائے ہم 10 کروڑ دیں گے، لیکن ٹیکس دیں گے، جو آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ بھی سمبلزم جو ہے، سمبلزم چلے وہ تو غلطی ہوگی، لیکن آپ کو ان کی تاجروں کے حوالے سے نیت پہ کیوں شک ہے؟ یہ تو بہت بڑے ڈیٹرمنٹ لگ رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا جی ہر حال میں۔ سر میں تو دیکھ رہا ہوں، میں مطلب اس گورنمنٹ کی یا اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نیوز کے زمانے میں اپنا شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر جب آئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشن، اور آج کے بعد ہم ان سے تاجروں سے ریٹیلر سے ہم ٹیکس، یہ گاڑی اس سے آگے جاتی نہیں ہے۔ تو آپ کی نیت پہ شک اس وجہ سے کہ ماضی ہمارا خراب ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہو۔ یہ ذرا جو نکات ریز کیے ہیں کہ آپ نے تو ٹیکس نیٹ ایکسپینڈ کرنا تھا،
وہ ایکسپینڈ نہیں ہو رہا ہے اسکیم کے. اسکیم کو ماڈیفائی کر لیں, کیوں آپ نے اسکیم کو سائن؟ دیکھیں یہ تو بات ہی نہیں ہے نا. ٹیکس نیٹ تو آبویسلی بڑھے گا, انہی لوگوں کو ہم نے لانا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فکس سلیب لگ گیا, پہلے تو میں اس کے کچھ حقائق چھوٹے سے بتا دوں. 74 سے 78% تو 5,000 کی سلیب آتی ہے. یہ تو 1% ہیں ایسی لوکیلٹیز جہاں 60,000 یا 45,000 جو ہے وہ ٹیکس لاگو ہو رہا ہے. باقی یہ 5,000 سے 60,000 کے درمیان سلیبز ہیں, اور ایک اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ ادھر انکم منیمل اتنی ہے کہ ان سے اتنا ٹیکس لیا جائے. اب اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف سلیبز ہیں, مختلف سلیبز ہیں, 5,000 سے شروع ہوتے ہیں اور وہ 60,000 پہ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوئسٹ سلیب ہے وہ 78% ہے کہ 5,000 اگر آپ کا جو انکم آپ کی اتنی ہوگی کہ اس پہ 5,000 آپ کو ایک ایڈوانسڈ انکم ٹیکس آپ کو دینا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس پہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیں ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ کہ 60,000 کی ٹیکسیبل 60,000 ٹیکس ان کی انکم پہ نہیں لگتا, تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ دیکھیں ہم کسی سے زیادہ ٹیکس تو نہیں لینا چاہتے, لیکن یہ کہنا کہ یہ بھی اگر آپ اتنی ایسی جگہیں, اب بلو ایریا اگر آپ لے لیں, وہاں ایک دکان 1 ارب کی ہوگی, یعنی کہ ایک مرلہ جو ہے وہاں پتہ نہیں 10, 15, 20 کروڑ روپے کا مرلہ ہوگا. تو اگر وہ 60,000 کہے کہ میں 60,000 مہینے کی اپنا انکم ٹیکس نہیں دینا چاہتا, تو یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو ثابت اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کر کے بتائیں. ہاں, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو کسی جائیداد میں کاروبار کرتا ہے تو مالک جائیداد اس کا پراپرٹی ٹیکس دیتا ہے. کرایہ دار اگر وہاں کاروبار کرتا ہے تو مالک کو کرایہ دیتا ہے, اور اس کے بعد وہ کم از کم 44 قسم کے ٹیکس میونسپل کارپوریشن سے لے کر صوبائی حکومتوں سے لے کر وفاقی حکومت تک کے دیتا ہے. اس کے اندر ہم انکم ٹیکس کا تعلق آمدن کے ساتھ ہے. اچھا, اب آمدن میں جب بات کی جاتی ہے تنخواہ دار طبقے کی, میں یہاں یہ بھی وضاحت کروں, 375 ارب روپے دیے ہیں انکم ٹیکس تنخواہ دار طبقے نے, لیکن اس کے اندر سرکاری تنخواہ دار کتنے ہیں؟ وہ اس کے اندر میجورٹی تنخواہ دار تو میری انڈسٹری کے, میرے اداروں کے, میری بزنس کے SCCP کے رجسٹرڈ اداروں کے ملازمین کی وہ تنخواہیں ہیں جس پہ ٹیکس کٹتے ہیں, اور وہ کون دیتا ہے؟ وہ بھی تاجر اور صنعت کار کا امپلائی دے رہا ہے. دوسری بات میرے ساتھ 20 بندے کام کر رہے ہیں اور میں ٹیکس دے رہا ہوں تو میں ان کے ٹیکسوں کو اپنے کھاتے میں نہیں لکھوں گا. دوسری بات یہ کہ انکم ٹیکس جو ہے, جو بات کہی گئی, انکم ٹیکس ایڈوانس نہیں ہوتا. انکم ٹیکس انکم کی کیلکولیشن کے بعد لیا جاتا ہے, پہلی بنیادی. لیکن جب کوئی انکم ٹیکس دے ہی نہ تو پھر اس ملک کے اندر ایسے ہٹکندے آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں بدقسمتی سے. جب آپ کوئی ٹیکس دے ہی نہ, پھر یہاں ہم اس رجیم میں پہنچے. اس کی درستگی یہاں سے شروع ہوگی کہ جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے اگر وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں تو ہم ٹیکس ریٹ کم کرنا شروع کریں, ہم لوگوں پہ بوجھ کم کرنا. رانا صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ جو اسکیم کی بات کی گئی, ابھی انہوں نے کہا جو رجسٹرڈ تاجر ہیں اس ٹیکس پہلے سے ٹیکس نیٹ کے اندر, جو پورے ملک میں کئی سالوں سے ریٹرنیں فائل کرتے ہیں, ان کو کیا ضرورت تھی اس تاجر 2 اسکیم میں لانے کی؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں لہٰذا ان کو زبردستی میں بھی بہت عرصے سے ٹیکس دیتا رہا, لیکن مجھے رجسٹر ہونا پڑا ایونچولی. رجسٹرڈ کو اس اسکیم میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں, پہلے ریٹرنیں فائل. اور وہ ان کی تعداد کتنی ہے جو رجسٹرڈ ہیں؟ وہ لاکھوں کے اندر ہے. لاکھوں میں تو آپ کے رجسٹر ہی نہیں ہوا ابھی تک. کتنے رجسٹر ہوئے ابھی تک آپ کے؟ 34 نہیں کوئی 4 لاکھ کے قریب لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے اگر وہ نکال دیں جو رجسٹر, وہ سارے وہی ہیں جو پہلے سے ٹیکس گزار ہیں. اچھا, میں سوال کرتا ہوں, رانا صاحب بیٹھے ہیں, ان کو کیوں اسکیم میں لایا جا رہا ہے؟ تو نئے لوگوں کو تو لایا ہی نہیں جا رہا اس کے اندر. یہ ویسے بات نمبرز آر ویری ٹرکی. نئے جو رجسٹر ہوئے 64,000. میں ایک لائن میں ان کو وہ کلیئر کر دوں. اگر آپ 60,000 مہینے کی ایڈوانس انکم ٹیکس اسکیم میں آ جاتے ہیں اور آپ کو 12 مہینوں پہ آپ کو 7,20,000 ٹیکس جمع کرانا پڑتا ہے اور آپ کی وہ اتنا نہیں ہے, آپ کی انکم نہیں ہے اتنی, تو وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کا آپ اس کو ثابت کر دیں گے کہ آپ کی اتنی انکم نہیں ہے تو وہ آپ کو نہیں لگے گا. رفیق صاحب جو ہے نا وہ ریفنڈ کے اوپر زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ ایف پی آر کے کرپٹ سسٹم کے اندر ریفنڈ تو ملتا ہی نہیں ہے. اب یہ آپ کے پاس ایک پرسپیکٹیو ہے. بالکل. اچھا طلعت بھائی, ہم نا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی 60,000 روپے ٹیکس نہیں بنتا, وہ ہمارے پاس آیا, ہم اس کو ایک پرابلمٹک سسٹم ہے کہ مطلب پہلے بندہ 60,000 پے کرے نہ کرے, وہ کرے. 100 روپے منیمم سلیب ہے اور 100 روپے سے سٹارٹ ہو کے یہ 60,000 روپے پر منتھ کے اوپر آتی ہے. بٹ چونکہ ہم شہر کو مطلب کر رہے ہیں, سٹیز کو بلانگ کر رہے ہیں, تو یہاں پہ میکسیمم ہائر سلیبز ہی ہیں. وہ بالکل سائڈ کے ایریاز میں 100 روپے بالکل سب کچھ آ رہی ہے, بٹ وہ ریئلسٹک نہیں ہے.
कम है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, कुछ एरियाज में पर मंथ ज्यादा है, बहुत सारे एरियाज में ज्यादा है। मैं हर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एरियाज में 60,000। आप जरा चले तो सही, मैं आपको अब दुकानों में लेके जाता हूँ, बड़ी बड़ी दुकानों में कुछ 60,000 पर मंथ इज लाइक डिप इन द स्मॉल। इसमें 60,000 में थोड़ी सी वजाहत करूँ। देखें जिन दुकानों पे पॉज लगे हुए हैं पॉइंट ऑफ सेल, वो पहले से टैक्स दे रहे हैं, उनकी तो सारी डिक्लेयर्ड आमदन है, डिजिटल वो उनका सारा सिस्टम है, वो इस स्कीम में नहीं आते। इसको भी जरा समझने की जरूरत है। अच्छा, जो बड़े बिजनेसेस हैं वो सारे, मसलन मेरे इस ब्लू एरिया के अंदर हम बैठे हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े इदारे हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, वो करोड़ों रुपया देते हैं टैक्स की मद के अंदर। अच्छा, ये तो उनके लिए लाया जा रहा है कि जो इसके छोटा रिटेलर है, छोटे रिटेलर के ऊपर, छोटे रिटेलर के ऊपर इतना बड़ा टैक्स जुल्म है सर। 60,000 छोटे रिटेलर के लिए ये ज़हन में। देखिए ये कहना ही गलत है ना कि 60,000 लगाया जा रहा है। स्लैब्स हैं, 5,000 से शुरू होती है। अगर आप 60,000 की कैटेगरी में हैं, हाँ, अगर आप 60,000 की कैटेगरी में हैं तो उसकी कोई लॉजिक है। किसने बनाई? देखिए सर्वेज हुए, वहां बिजनेस असेस हुआ कि यहाँ किस किस्म का बिजनेस हो रहा है। अच्छा, अब क्या एक एरिया है, मिसाल के तौर पर पिंडी बताता हूं, वो यू पार्ट ऑफ द सर्वे या नहीं? नो नो, वी वर नॉट पार्ट ऑफ। आप सर्वे के कोई सर्वे के अंदर किसी को शामिल नहीं किया गया। अगर कुछ पसंदीदा लोगों से एफबीआर ने खुद से डीसीज के जरिए इतनी तसल्ली दे देता हूं कि अगर ये साबित कर दें कि 60,000 नहीं लगता और इसको हम डिवॉल्व भी कर देंगे इस फीचर को, तो फिर ये नहीं लगेगा। अगर ये साबित इन्होंने करना है लगेगा। अच्छा, लगेगा ये साबित कर दें तो फिर ये नहीं। मैं अगेन में बताता हूँ, ये एसआरओ है 688 पेजेस का एसआरओ है। मैंने पूरा शहर रावलपिंडी को उसमें देखा, सारा कुछ हुआ को 590 वाले पेज से स्टार्ट हो गया, आगे तक जा रहा था। अब एक एरिया को मैंने बड़ा क्लोजली देखा जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं, तो एक रोड है उस पर 20,000 आ गया, द नेक्स्ट रोड इज 60,000 एंड देयर इज अ पैरेलल रोड उस पर 45,000 है। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। अच्छा, अब मैं उस रोड पे एक ऐसे बंदे को भी जानता हूं जो बड़ी मुश्किल से एंड्स मीट कर रहा है, ठीक है, और मैं एक ऐसे बंदे को भी जानता हूं जो हर 6 महीने बाद अपनी गाड़ी भी चेंज कर रहा है, बट दोनों को आपने एक ही 60,000 रुपए का नोटिस भेज दिया कि जी अब जुलाई अगस्त का दोनों जमा करा। तो ये ज्योग्राफिक आपको ज्यादा लगती है? ये अब मैपिंग की जो हमने जहां से बात की, या ये वैल्यूएशन टेबल जो बना, ये अनरियलिस्टिक बना। ठीक है, थोड़ा सा देखना चाहिए कि यार पूरा ब्लू एरिया नहीं करोड़ों में कमा रहा। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो मुश्किल से रेंट मीट कर रहे होंगे। अच्छा, मेरे पास अभी शकील साहब भी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे ही बात करते हैं। खलीक के पास भी आएंगे इनके पर्सपेक्टिव के लिए। शकील, आपके पास जो आज की हड़ताल है, इसके हवाले से क्या खबरें? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। लेकिन जो डिबेट चल रही थी उस वक्त का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान IMF के शिकंजे में है, और हुकूमत अब चाहती है कि मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनको अपने शिकंजे में लें, क्योंकि IMF के टारगेट्स पूरे करने हैं। और तनख्वाहदार तबका जिसमें मैं और आप आते हैं, वो उन पे गवर्नमेंट टैक्स लगा चुकी है, क्योंकि एट सोर्स कट जाता है और हम कुछ उसके पे रद्द-ए-अमल शो नहीं कर सकते, मास वाइज इसके थोड़ा बहुत एहतजाज कर सकते हैं। इसी तरह जो आम कंज्यूमर्स हैं उन पे GST 18% हर चीज़ पे ले लेते हैं, माचिस से लेके कोई भी वो चीज़ परचेज करते हैं। अब ताजरों की जब बात आती है तो ताजरों को हम देख रहे हैं कि जब से मैं कवर कर रहा हूँ, मुशर्रफ दौर से लेके आज तक ताजर हुकूमत के काबू में नहीं आए। ताजर कहते हैं उनकी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हुकूमत के अपने हालात हैं। अब ये जो स्कीम आई है, इसमें FBR से जो मैंने डाटा लिया है, उनका ये कहना है कि 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये महीना और 1,200 से लेके 60,000 रुपये साल का टैक्स इस स्कीम के तहत हम लेना चाहते हैं। 35 लाख ट्रेडर्स हैं इस मुल्क में, रिटेलर्स, उनमें से 3 लाख पहले से रजिस्टर्ड हैं, 32 लाख में से 64,000 इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किए गए, और 207 ताजरों ने सिर्फ 5,33,000 रुपये टैक्स अदा किया है, और ये एवरेज कोई 2-2.5 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या रिटेल सेक्टर है उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना टैक्स ले सकते हैं। ये तो एक साइड होगी। दूसरी जो साइड है, जो आज स्ट्राइक थी, वो काफ़ी कामयाब रही। हमने देखा है कि पूरे मुल्क में लोग बाहर निकले हैं। अगर 50% स्ट्राइक कामयाब हो तो हम कहते हैं जी बहुत बड़ा ये नंबर है। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सर्वेज आए हैं, जो हमने वीडियोज़ भी देखी हैं, जो हमने खुद रिपोर्ट किया है, 70 से 80% से ज़्यादा लोगों ने आज इस शटडाउन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है। अहम बात यह है कि आम एक तंदूर वाला, किराना स्टोर और इवन जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे मेडिकल स्टोर है, वो भी अब आज हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बंद देखे हैं, और दीगर शहरों में भी। तो स्ट्राइक कामयाब थी। हुकूमत को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हम ये स्कीम जो है ताजर 2 स्कीम जिसको नाम दिया गया, इसको कबूल नहीं करेंगे, इतनी फ्रेंडली नहीं है, ताजर इसे अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी कि उनको पूरा किया जाए, तो आज FBR ने एक सादा फॉर्म जारी कर दिया है, 2 पेजेस हैं इसके, और 30 तकरीबन क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं ताजरों से। इनकम कितनी है, मुनाफा कितना कमाते हैं, एसेट्स क्या है, कितना टैक्स दिया, और एडजस्टेबल टैक्स कितना है। तो वो सारे मुख्तलिफ क्वेश्चन उसके अंदर मौजूद हैं। उर्दू और इंग्लिश में ये फॉर्म जारी किया गया है। लेकिन जो अगला मरहला है, हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी, क्योंकि IMF की
کنڈیشن ہے کہ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. 9% سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کے اندر, اور تنخواہ دار طبقہ بہت زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, 450 ارب روپے اس سال وصول کیے جائیں گے. باقی سیکٹرز ہیں, لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا, لیکن اس کے لیے ایک میکانزم تیار کرنے کی ضرورت ہے. ان کو آن بورڈ لے کے شکیل, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کوئکلی, بریک میں جانے سے پہلے شکیل, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ کے تجربے کے پیش نظر تاجر جو ابھی تک آپ کی رپورٹنگ کے مطابق حکومتوں کے حوالے سے ہمیشہ اپنی بات منواتے آئے ہیں, اس مرتبہ ان کی سٹرائک کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئکلی. دیکھیے, مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان کامیاب ہو پائے گی, کیونکہ بہت ویک فوٹیج کے اوپر ہے. مطلب آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں, ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ, میں آپ کو بتاؤں 12 جولائی کو آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا $7 ارب کے نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے, ٹھیک ایک ہفتے کے بعد فچ نے جو رپورٹ جاری کی تھی اس کے اندر کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اربن سینٹرز کے اندر بہت بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوگا اور اس سے اکانومی ڈی ریل ہوگی اور حکومت کو ریفارمز لانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آج چند ہفتوں کے بعد ہم وہی سینیریو دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر تاجر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یوٹیلٹی اسٹورز کے امپلائیز پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو پورے ملک میں ایک انوائرمنٹ ایسا ایجیٹیشن کا بنا ہوا ہے. انفلیشن 38% سے کم ہو کے 11% پہ آ گئی ہے, لیکن بجلی گیس کے بلوں سے لوگ بڑے پریشان ہیں, مہنگائی کافی زیادہ ہے, پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے. اس لیے اس شٹر ڈاؤن اسٹرائک کو جو ہے قبولیت ملی ہے پورے پاکستان میں, لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. بہت سے لوگوں سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک کی ہے اسٹرائک جو بھی کی ہے. ڈیبیٹ اپنی جگہ موجود ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے, ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, تاجروں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے, حکومت پاکستان کو جو ہے وہ ایکولی سب سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے. جو ٹیکس سے پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کو ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا چاہیے, نہ کہ ڈیٹ سروسنگ پہ سارا پیسہ چلا جائے یا کہ سیاسی کاموں کے اوپر خرچ ہو جائے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ کافی مؤثر رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا جوڑتا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ یہ تو بنیادی طور پر نیٹ جو تیار کیا گیا سب کے لیے ٹیکس نیٹ, یہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشن سے تیار کیا گیا, تو حکومت کے بھی شکیل کی رپورٹ کے مطابق ہاتھ بندھے ہوئے. خلیق ول آلسو ریفلیکٹ آن دس. صرف یہی معاملہ ہے یا بجلی کے بلوں کا بھی معاملہ ہے, یہ بھی ڈسکس کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا خلیق آپ سے بات کر لیں کوئکلی, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کاشف صاحب ریفلیکٹ کریں. ابھی شکیل نے رپورٹ کیا آئی ایم ایف کا, یہ واقعتاً آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاملہ نہ ہوتا تو اس مرتبہ تاجر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بحث نہ کر رہے ہوتے. سر میرا خیال ہے پچھلے 15-18 سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو 3 طبقے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, افیکٹو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, ان کی انکمز جو ہے وہ افیکٹو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, ان کو آنا چاہیے. ان میں ایک یہ ریٹیلرز ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ ہے اور ایک ایگریکلچر ہے. اس دفعہ 2 تو آئے, تیسرے تک ابھی بھی نہیں پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مطلب جو 7th NFC ایوارڈ تھا 2009 میں سائن ہوا تھا, اس کی جو باٹم لائن تھی کہ جی ہم نے ان 5 سالوں کے اندر, یعنی وہ والے 5 سال 9 to 14, ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% سے 15% کے اوپر لے کے جانی ہے. اور اس کے اندر یہ تینوں طبقات کو لائے بغیر ممکن نہیں تھا نا. یہ ساری چیزیں اس میں تھیں, لیکن یہ لوزلی ورڈڈ وہ NFC تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج بھی وہ 15% کہاں کی بات ہے, ہم بجائے 10 کے واپس. تو آپ کا ماننا ہے کہ آئی ایم ایف ریلیٹڈ نہیں ہے, اس کی ہسٹری ہے. تو کاشف صاحب آپ تو بڑے پرانے ڈک کر رہے ہیں ان باؤنسرز کو, بڑے آسانی سے چھوڑ رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ آپ ذرا پھنس گئے. دیکھیے, پھنسا ہوا تو پورا پاکستان ہے. پاکستان کی تجارت, پاکستان کی صنعت, پاکستان کی معیشت سب بھی پھنسی ہوئی ہے, اور ہم ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں کہ اس کشتی کے اندر مسلسل سوراخ ہو رہے ہیں, اور خدا نخواستہ یہ کشتی ڈوبی تو پورا ملک ڈوبے گا. اس لیے ہم تو اس تجارت اور معیشت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, ہمارا کوئی ایجنڈا اس کے اندر اور نہیں ہے. اس لیے کہ صنعت اور تجارت اس وقت نہیں چل رہی. آپ تو صرف ایک بات کر رہے ہیں نا تاجر 2 اسکیم کی. میں تو اگر بات کروں, بجلی کے بل کی بات کروں, بجلی کے بل پر لگائے گئے 13 ٹیکسز کی بات کروں, IPPs کی بات کروں, پاکستان دے رہا ہے نا, اچھا سوئی گیس کی بات کروں, ہم بھی دے رہے, ساری دے رہے ہیں نا. آپ دیکھیے تاجر اور صنعت وہ تو دے رہے ہیں 90 روپے یونٹ بجلی کا بل. 90 روپے یونٹ کے اندر مجھے بتائیے کہ کیسے دکاندار یا ایک صنعت کار جو تجارت یا صنعت کو چلا سکتا ہے. ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں, مجموعی طور پہ انوائرمنٹ ایک ایسا اس وقت موجود ہے کہ کسی صورت میں اس وقت معیشت نہیں چل رہی. اچھا, اور دلچسپ بات بتاؤں کہ آئی ایم ایف کا ہم بات کرتے ہیں, آئی ایم ایف تو ایک بہانہ ہے.
IMF کے آخری جس پروگرام میں اس وقت ہم موجود ہیں اس میں واضح طور پہ انہوں نے سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر، اسی طریقے سے ادویات کے اوپر، اسٹیشنری کے اوپر، ان آئٹمز پر ٹیکس نہ لگایا جائے۔ IMF آپ کو کبھی نہیں بتاتا کہ آپ کو کس کو ٹیکس کرنا ہے، وہ آپ کو نمبرز دیتا ہے، پھر آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ لیکن اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیے آٹے جیسی بنیادی ضرورت پہ، چاول پہ، دالوں پہ، دوائی پہ ٹیکس لگا دیا، اور ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو۔ اچھا 1 2 3 4 5 6 7 لوگ ہیں اس اسٹوڈیو میں، 8 ہیں ویسے، آپ کو میں نے منہا کر دیا۔ ایوری بڈی از ان دا ٹیکس نیٹ ایکسپٹ فار دی ایریا دیٹ یو ریپرزینٹ۔ مطلب آپ پاکستان کو کیا پھر پیغام دینا چاہیے؟ میں گورنمنٹ کے نمائندے رانا صاحب بیٹھے ہیں نا، میں ان سے کو یہ آفر کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بتائیے آپ کتنا ٹیکس چاہتے ہیں۔ میں یہ پاکستان کے تاجروں کا نمائندہ ہوتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر شخص کو آمدن کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے۔ پاکستان کے ہر شخص کو ٹیکس نیٹ کے اندر ہونا چاہیے، اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں۔ یہ تو FBR نے فائلر اور نان فائلر باٹم لائن پہ اگری کر رہے ہیں نا آپ ان کے ساتھ میپنگ ذرا بیٹھ کے طے کر لیں گے۔ دیکھیں باٹم لائن پہ ہم اگری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو 76 سال بنے ہوئے ہو گئے ہیں، یہ ٹیکس نیٹ میں آئے نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پریشر بن کے یہ چیز اوائڈ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ بات یہ IMF کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ یہ ملک نہیں چل رہا، اس کی معیشت نہیں چل رہی، اور نہ یہ اس طرح سے چلے گی۔ جو آپ نے انہوں نے بات کی کہ اتنے ٹیکس ریٹ بڑھ گئے، سیلریڈ کلاس کے اوپر بڑھ گئے، آپ کی صنعتوں کے اوپر بڑھ گئے، اور یہ اگلے سال اور زیادہ بڑھ جائیں گے اگر ہم ٹیکس ایویژن کو نہیں روکیں گے اور ٹیکس بیس کو نہیں بڑھائیں گے۔ تو یہاں حکومت کے پاس نہیں، پاکستان کے پاس سپیس نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستانی نہیں بنیں گے اور اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے، حکومت آپ سے صرف آپ کی آمدن کے مطابق ٹیکس مانگتی ہے اور آپ وہ نہیں دے رہے کیونکہ آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ آپ کو حکومت موقع نہیں دے گی کہ اس دفعہ آپ اس کو اسکیپ کریں۔ 32 لاکھ جو ہیں تاجر وہ اس ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں جو آفیشیل ایک لائن ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ٹیکس آ رہے ہیں، دیٹس اے لارج نمبر۔ نہیں کس ٹیکس لائن سے باہر ہیں؟ ٹیکس نیٹ سے رجسٹرڈ نہیں ہے نا، وہ ان کو تو رجسٹر کرنے کے اوپر ہم بھی فوکس کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی، ہماری ایک آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیہ کی جو پہلی ڈیمانڈ تھی نا، آل انکم ارسپیکٹو آف سورس شوڈ بی ٹیکسڈ۔ ٹھیک، یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سارے لوگ آئیں تاکہ ایگزسٹنگ میں برڈن کم ہو، جو ایگزسٹنگ کو بار بار سکویز کیا جا رہا ہے اس میں سے زیادہ سارے لوگ آ جائیں۔ سسٹم از آلریڈی دیئر، ٹھیک ہے، نئی رجسٹریشنز آئی ہیں، بٹ ہم ابھی ہمارا جو اعتراض تھا، یا میں خود حیران ہوا اس چیز کے اوپر کہ بغیر بتائے گئے کہ کو ہی ریوائز کر کے اس کو بھیج دیا گیا، اور صبح نوٹس آ گیا کہ جولائی اور اگست میں آپ 60,000 روپے جمع یہ کیا آپ نے کیا؟ کسی کو ڈبل ٹیکس نہیں لگے گا، اتنا ہی ٹیکس لگے گا جتنی آمدن ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کی آمدن کو ٹیکس نہیں لگتا تو نہیں لگے گا۔ لیکن 64,000 نئی اسکیم کی تحت رجسٹریشن آر پیتھیٹیکلی لو۔ دیکھیں آپ کو ہائی ہونی چاہیے تھی نا، اس میں تو لوگوں کو پھر انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے رجسٹرڈ ہے اسی کو رجسٹر کر کے نمبر بڑھا دیں۔ لوگوں کو پتہ ہے بغیر TDS میں شامل کر دیا گیا، لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اب یہ چیمبر کے ریپرزینٹیو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہی ہوا ہے جو ایک دم سے میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے واٹس ایپ پہ نوٹسز آئی جا رہے ہیں، آئی واز لائک واٹ از گوئنگ آن۔ ہم نے جب ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کی، کاش صاحب سے بھی کیا، انہوں نے کہا جی آج سے نوٹسز آ گئے اور سب کچھ نوٹسز آ گئے، اور ہم خود حیران رہے ہیں۔ کیا مجھے وے آؤٹ بتا تاکہ پالیسی پرپوزل ساتھ لے کے جائے نا۔ ہڑتال، آپ نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں، میڈیکل سٹورز بند کیے ہوئے ہیں، سپلائز موجود نہیں ہیں، لوگ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں جی کی ہو رہا ہے پاکستان۔ وے آؤٹ دیا گیا، ایک وے آؤٹ دیا گیا، کچھ باتیں بتائی گئی، ہم نے کہا ویلیویشن کو ریوائز کر لیں، کچھ بیٹھ کے بات کر لیں، سب کچھ۔ کس لیول پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ٹریڈرز کی ایسوسیشن کی طرف سے، چیمبرز کی طرف، ہم نے بھی ریزرویشن اپنی شو کی۔ آپ دوسرے اینڈ آف دی ٹیبل کون بیٹھا ہوا؟ ہم نے FBR کو فارورڈ کیا تھا۔ FBR تو امپلیمنٹیشن اتھارٹی ہے، پالیسی۔ مسئلہ کیا ہے، رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں FBR پالیسی ساز ادارہ نہیں ہے۔ FBR کو جو حکومت پالیسی بنا کے دیتی ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ چیئرمین FBR کے ساتھ اور FBR کے بورڈ کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوئیں، انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کی یہ باتیں درست ہیں، آپ کی تجاویز درست ہیں، لیکن جب ہم نے ان کو تبدیل کرنے کا کہا تو وہ بے بس تھے، اس لیے کہ پالیسی تو حکومت کے پاس ہے۔ اب حکومت کو شاید درست معلومات نہیں دی جاتی، اور FBR میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پالیسیاں فیل کروانے کے اندر خود FBR کا ایک رول ہے۔ جہاں 1300 ارب روپے ہم پر بھی جب سپر ٹیکس لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا غصہ FBR پہ نکالا۔ تو پرابلم از کہ آپ کو رجسٹر تو ہونا چاہیے۔ رجسٹریشن پہ کس کو اختلاف ہے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہی موجود ہے کہ اس رجسٹریشن کا نام استعمال کر کے جو اصل میں ٹیکس چور ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ ٹھیک ہے، بتائیں نا جی ابرم، وہ کون ہے؟ وہ اس ملک کے اندر
20-25 एकड़ से बड़े के सारे ज़री जागीरें, वो तो किसी टैक्स नेट के अंदर नहीं है। इस मुल्क में जितने माफियाज हैं, आटा माफिया, चीनी माफिया, दवाई माफिया, RLNG माफिया, ये सारे माफियाज कहाँ? ये माफियाज तो ऐवानों के अंदर होते हैं, ठीक है, वो तो किसी नेट के अंदर मौजूद नहीं है। वो तो ताजर नहीं है, वो माफियाज जो अरबों रुपया कमाते हैं, ठीक है। वो मेरे इतना राणा साहब इतना दिल कर रहा है इनकी बात सुन के कि जो पार्लियामेंटेरियंस टैक्स देते ना, कभी मैं दिखाऊं ना आपको, अभी इधर बैठे हुए नहीं। देखिए, हमने सब चीजों को दुरुस्त करना है, और प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन वो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी को भी टैक्स नेट से बाहर होना चाहिए। देखिए, मेरी तो ये अपील है कि पाकिस्तानी रियलाइज करें कि ये पाकिस्तान के पास अब ज्यादा मौका नहीं है कि ये इट इज अ फेलिंग इकोनॉमी अगर ये दुरुस्तगी नहीं हुई। अगर हमने तो ये जो ताजिर दोस्त जो ये स्कीम है इसका साथ दें, और बिल्कुल मेरे ख्याल से सबको ये चेंबर सपोर्ट करिए, ये नहीं सपोर्ट करना चाहिए। आप ये इस बात पे आप खुद कहें कि रजिस्टर हो, हमें बताएं अगर कोई सोल्यूशन आपके पास बेहतर है, हमें बताएं, हम सुनने के लिए तैयार लगाया हुआ मैं वही कह रहा हूं कि ये देखें, अगर मैं आज मूडीज की रेटिंग बेहतर हुई है, देखें बात ये कि अगर ये आपने इनका मूड बेहतर करना है, मूडीज की रेटिंग को मैंने क्या करना है? मूडीज ने मेरी दुकान तो नहीं खोली। मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं, ये सब कुछ कनेक्टेड है ना। अगर हम IMF के प्रोग्राम को ये नाकाम हो जाए तो फिर आपका रुपया डिवैल्यू होना शुरू होगा। रुपया डिवैल्यू होना शुरू होगा तो जो बिजली आपको अभी महंगी लग रही है वो और महंगी हो जाएगी। वैसे आपको भी पता है, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को समझते हैं कि IMF का मामला रुका हुआ है इनके टैक्सेशन की वजह से, नहीं किसी और वजह से रुका हुआ। वो नहीं रुका हुआ, मैं आपको ये भी बता दूं, कोई नहीं रुका हुआ। हमें वी आर कंफर्टेबल विद इट, वी विल डू इट। ये इंशाल्लाह सितंबर के अंदर। यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल। नहीं, देखिए हमें पता है मैं राणा साहब से गुजारिश करूं, देखिए गुजारिश ये है कि ये जो राणा साहब कह रहे हैं ताजर दोस्त स्कीम को सपोर्ट करें। मेरा ख्याल ये कि राणा साहब ये बात करें कि आए हम मिलकर पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की मईशत को बचाएं, हाथों में हाथ डालें पाकिस्तान को चलाने के लिए। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ इस सिस्टम को लेकर चलें। हुकूमत ने जो बजट के अंदर 35% अपने अखराजात बढ़ाए हैं उसको कम करें, फालतू वजारतों को खत्म करें, गैर सरकारी गैर तरक्याती पैदावारी अखराजात बंद करें, मुफ्त बिजली मुफ्त गैस खत्म करें, ये VIP कल्चर और प्रोटोकॉल बंद करें। नहीं, हम तो रजिस्टर्ड होंगे, हम तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हमें इस पे तो इख्तलाफ है ही नहीं, ठीक है। और इस मुल्क के टैक्स सिस्टम को ठीक करें, ताजर दोस्त पे इसरार ना करें, ये इसरार करें कि आए टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना है, हम बैठ के तरीका एक सवाल पूछो। अभी राणा साहब ने बड़ा ड्रामेटिक पिक्चर, वाकईतन आर वी दैट डेस्परेट? आप तो 15 साल से कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 साल से ऐसे चल रहा है तो अगले 2 साल भी चल सकता है। राणा साहब से नहीं चल सकता सर, 2 साल नहीं चलेगा। वो जो आपका जो फर्स्ट रिव्यू है ना, मेरा उसमें हम मारे जाएंगे, मतलब अप्रूवल, बोर्ड की अप्रूवल हो जाएगी, पहली किस्त आएगी और अगला जो रिव्यू होगा उसमें ये सारी चीज़ें शामिल है। अब ये कंडीशनलिटी है, बेंचमार्क्स है, अब नहीं आपकी जान छूटती। या तो मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि डिवेल्युएशन और बिजली के रेट उतर जाए, और या फिर कड़वा घूम। हाँ जी, मतलब ये देखें ना, इस वक्त जो स्टेबिलिटी थोड़ी सी आपको नजर आ रही है एक्सचेंज रेट में, ये वो जो 9 महीने की एक नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, मेरा ख्याल है वो स्ट्रिक्टली उसने अवॉइड किया उस सिस्टम को, तो उसकी वजह से ये स्टेबिलिटी आई है। अगर ये भी उसी डिसिप्लिन के ऊपर रहेंगे तो फिर मामला बेहतर होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन ये कम से कम कंसेंसस है जी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन का जो फ्रेमवर्क है उसको अगर आप रिव्यू कर लें, मैपिंग को रिव्यू कर लें, एवेल्युएशन को रिव्यू कर लें, और जो इन्होंने बड़ी लंबी तफसील बताई जिसके ऊपर मुझे 2 प्रोग्राम करने चाहिए वैसे, कि और कहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं, खर्चे कट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करें। बहरहाल टैक्स तो देना है और रजिस्टर होना है। अब देखते हैं कि मामला कहाँ पे जाता है। प्रोग्राम हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, अब हम चलते हैं बलूचिस्तान, जो एक बहुत बड़े बहरान की सूरत में हमारे सामने खड़ा है। हमारे पास सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं, साबिक निगरान वज़ीर आज़म। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप और मैं जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हमें रिपीटेडली इसी मौजू पर इन हालात के अंदर बात करना पड़ती है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त हालात कितने ख़राब हैं? मतलब ये कि अगर आप मवाजना करें पिछले साल 2 सालों से, आर वी रियली एट द सेंटर ऑफ अ ग्रिम क्राइसिस या क्या? बहुत शुक्रिया तलत। देखें तलत, एक तो ये है कि क्या हमें एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि जहाँ पे खाक मैदान पाकिस्तान की जियोग्राफी अंडू होने जा रही है, तो 0.001% भी उसके चांसेस नहीं है।
کیا ہم اپنے سٹیزنری کو پیسفل انوائرمنٹ دے پا رہے ہیں، اس میں ہمیں سیریس چیلنج کا سامنا ہے۔ بہت کم تعداد کے لوگوں نے بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اپنی ٹیکٹکس کی وجہ سے، اور اس میں ریسنٹلی جس طرح کا آپ نے دیکھا کہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک وہ ان آرمڈ لوگوں کو جو یقیناً سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان کو اتارتے ہیں اور ان کی آئیڈینٹیٹیز کو چیک کرتے ہیں اور پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ المیہ ہے ریاست کا ایک جو اپریٹس ہے، اس کو سیکیور انوائرمنٹ دینی چاہیے جو ہم مختلف وجوہات کے بنیاد پہ نہیں دے پا رہے یا اس میں شارٹ کمنگز آ رہی ہیں۔ اس میں جو دقت ہے وہ پیسفل انوائرمنٹ اسٹیبلش کرنے کی ہے، جغرافی کے انڈو ہونے کا کوئی چیلنج نہیں۔ چلے یہ تو زبردست آپ نے بات کی، میں چاہوں گا کہ اسی کو ذرا ہم بلڈ کریں کہ یہ جو پرامن ماحول ہے جس کے اندر شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، جس کے اندر زندگی کا کاروبار چلانا ہے، جس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ لانی ہے، وہ ہم کیوں اسٹیبلش نہیں کر پا رہے، یہ جانتے ہوئے کہ تمام سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کی توجہ کا مرکز بلوچستان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بین الاقوامی طور پر ہمارے جو دیرینہ دوست ہیں ان کی دلچسپی ہے کہ یہ اسٹیبلائز ہو، یہ جانتے ہوئے کہ ہم تمام مشکلات کے باوجود اپنے وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی بھی میڈیکل کمپلین کے لیے کسی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جی میرا چیسٹ پین ہے، تو وہ آپ کا ڈائگنوسس کرتا ہے کہ کیا یہ گیسٹرک ریزنز کی وجہ سے ہے، کوئی کارڈیک ایشوز ہے، یا کوئی بھی کمپلین آپ لے کے چلتے ہیں۔ جب کسی بھی مسئلے کا کریکٹ ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو اس کی ریمیڈی یا میٹیگیشن جو ہے نا وہ ہمیشہ اس میں مسائل رہیں گے۔ بلوچستان کو لے کے پاکستان کی انٹیلیجنشیا میں، اکیڈیمیا میں، میڈیا میں، پارلیمنٹ میں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بنیادی تفریق اور کنفیوژن رہی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پرابلم ہے اور یہاں پہ پرٹیکولرلی انڈر ڈیولپمنٹ نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ رول پلے کیا ہوا ہے کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی اور وہاں پہ یہ سیپریٹزم، ٹیررزم، انسرجنسی، جو ورڈز جس کو سوٹ کرتے ہیں اس کے تحت وہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ پھل پھول رہی ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئیڈینٹی کی بنیاد پہ جغرافیہ کی تبدیلی کی کوشش ہے جس میں ٹیرر کو، تخریب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب یہ کنفیوژن رہتی ہے تو رسپانس میکانزم میں نا وہ پارشل رسپانسز آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر کینیٹک رسپانسز کرنے ہیں تو 4 دن کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انگیجمنٹ یا نیگوسیشن کرنی ہے تو اس کا آپ کو کوئی فریم ورک نظر نہیں آتا۔ اچھا، کچھ لوگ ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں نیگوسیشن کے، کچھ لوگ ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں اپلیکیشن آف فورس کے۔ دونوں کے پاس روڈ میپ جب آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ فار انسٹنس اپلیکیشن آف فورس میں جو ٹرین کی چیلنجز ہیں، جس طرح کے یہ چھوٹے چھوٹے گوریلا گروپ ہیں، ان کو کیا ہم نے اپنے لارج پیراملٹری کے ذریعے، ملٹری کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، لیویز کے ذریعے ایلیمنیٹ کرنا ہے؟ آپ کو ڈیٹیلز میں پتہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نیگوسیشن کی طرف آئیں، جب آپ ایک بنیادی سوال کریں کہ کس سے بات کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، 20 سال سے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں آیا، لیکن یہ تواتر کے ساتھ آپ سنائی دے گا کہ جی پولیٹیکل ریزولوشن ہونی چاہیے، پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے۔ ایبسٹریکٹ انداز میں اپنے خوابگاہ میں آپ یہ پولیٹیکل سلوشن چاہتے ہیں، ڈائلاگ چاہتے ہیں۔ دوسرا، آڈینس کہاں ہے، فریق کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کیا بلوچ کامپرس پارٹیاں اس کی دوسری فریق ہیں؟ کیا یہ جنون علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، مین پارٹیز کی ہیں، سول ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ ان کے ریپ ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن ایک منترا کے طور پہ کلیشے بنتا جا رہا ہے کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسی معاملے کو، یہ ریاست اور حکومت نے کنفیوژن ختم کرنی ہوتی ہے اپنی پالیسی کے ذریعے، اس فریم ورک کا جس کا آپ نے ذکر کیا،
تو میں اپنے پچھلے سوال کے اوپر ذرا واپس جاتے ہوئے، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جتنی توجہ ہماری بلوچستان پر ہے اتنی ہماری کبھی نہیں رہی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جتنی توجہ سے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اتنی توجہ ہم نے کسی اور معاملے پر نہیں دی، یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن آپ جو بتا رہے ہیں وہ تو ایک بڑی آپ سمجھے پریشان کن قسم کی تصویر ہے، جس کے اندر کلیئرٹی نہ آپریشن کے بارے میں ہے نہ نیگوشیشن کے بارے میں. اچھا، میں اگر میرے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے میں اس کی مزید کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. میں ہائنڈ سائٹ 6x6 کے ساتھ دیکھتے ہوئے جو پچھلے ایک دہائی یا 1.5 دہائی میں لے لوں 1.5 ڈیکیڈ، میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ٹھیک. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں میرے خیال میں جہاں پہ آپریشنل کلیئرٹی بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. بلکہ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں تو جو ہوا ہے میں اس کو بلوچستان کا APS مومنٹ کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. وہ جتنی کنفیوژنز تھی وہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سوسائٹی جو نروس سسٹم آپ کا ہوتا ہے نا، وہ فلو آف انفارمیشن اس میں جا بھی رہا ہوتا ہے اور وہاں سے آ بھی رہا ہوتا ہے. ٹھیک. آپ کے کالمسٹ ہوتے ہیں، آپ کے اوپینین میکرز ہوتے ہیں، آپ کے انٹیلیجنشیا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تھنک ٹینکس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو آپ کی سیکیورٹی ہے یہ ان سے انسپریشنز لے رہی ہوتی ہیں اور کہیں شاید انپٹس دے بھی رہی ہوتی ہیں. تو یہ 2 وے انفلوئنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کنفیوژن اگر وہاں آپ کو نظر آتا ہے یہ لارجر سوشل کنفیوژن بھی موجود ہے. اچھا بالکل. اگر آخر میں آپ سے لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں اور کلیئرٹی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ سلور لائننگ مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا، آپ نے APS کا ذکر کیا، پاکستان کے بدترین سانحات میں سے ایک سانحہ تھا. پھر اسی صوبے کے اندر ہم نے دیکھا کہ تقریباً کچھ سال گزرنے کے بعد انہی لوگوں کے نمائندگان کو سیٹل بھی کروایا گیا، انہی لوگوں کے نمائندگان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی گئی، اور دوبارہ سے ہم اسی سائیکل کے اندر پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کل میں ANP کے لیڈر کی بات سن رہا تھا، ایمل ولی خان صاحب کی، تو انہوں نے یہی بات کی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب کیا ضمانت ہے کہ آپریشنل کلیئرٹی اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ ہم دوبارہ سے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو پریڈکشن کی حد تک یا فورکاسٹ کی حد تک اگر میں بات کر بھی لوں تو یا میں غلط ثابت ہو جاؤں گا یا میں ٹھیک ثابت ہو جاؤں گا. امید یہ ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم کنفیوژن سے ہٹ جائیں. کیا ہم ہٹ پائیں گے یا نہیں ہٹ پائیں گے یہ تو تھوڑا سا پروفیسی کے زمرے میں آ جائے گا، تو میں اس کو ایوائڈ کروں گا. کوشش ریسپانسبل سٹیزنری کی یہی ہونی چاہیے کہ ریاست اور ریاست کے اداروں، اوپینین میکرز میں اپنی اپنی کنٹریبیوشنز رکھیں کہ کہیں آسٹرے نہ ہو جائے، کہیں بھٹک نہ جائے. یہ اسٹرے تھاٹس اگر انیڈورٹنٹلی یا انٹینشنلی آتی ہیں یہ نسلوں کو برباد کرتی ہیں. ہمیں اس سے بہت ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بالکل. آخر میں ان about 30 سیکنڈز آپ بتائیے اس سارے معاملے میں ڈائیلاگ والی تجویز کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ وہ پیرلل پرسو ہونا چاہیے یا کیا؟ میری اپنی رائے میں یہ 2 ٹول ہیں، ایپلیکیشن آف فورس اینڈ دا ٹول آف ڈائیلاگ. ریاست نے پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جو اینڈ ریزلٹ ہے. یہ ججمنٹ جو امپلیمنٹرز ہوتے ہیں، ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں کہ وہ کس سطح پہ کہاں پر اس ٹارگٹ کو ریئلائز کرانے میں کس ٹول کو اپلائی کریں تو وہ قریب تر ہو سکتا ہے، اچیو ہو سکتا ہے، یہ ان کی وزڈم پہ چھوڑنا چاہیے. اور کلوز ڈور کانسٹنٹ ڈسکورس چلنا چاہیے کہ اس نیگوسیشن اگر ہم نے کرنی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا آنا ہے. I have to leave it there. کیا وہ سرنڈر کر گئے ہیں؟ I have to leave it there. Unfortunately وقت ختم ہو گیا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بڑا کام ہے، کلیئرٹی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.